مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں۔ اس کے ٹچ کرنے کے بعد رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی، اس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بولنے والے ایسے سچے بے باک چینل باقی رہے، ترقی کریں، مضبوط ہو، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، آپ اپنی طاقت کے اعتبار سے اس چینل کی ہر دن یا ہر ہفتے یا ہر مہینے فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کریں۔ اور ہاں ناظرین، گزشتہ کل جو اہم بیان ہوا کہ میاں بیوی مل کر گھر کو جنت کیسے بنا سکتے ہیں، بڑا پیارا بیان اللہ نے کروایا، اللہ ہی بلوانے والا ہے۔ وہ وائرل نیوز لائیو پر اپلوڈ ہو چکا ہے، جن ساتھیوں نے کل لائیو نہیں دیکھ پایا ہے وہ آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے پہلی خبر تو ہم کسان آندولن کو لے کر ہی بولتے ہیں، کیونکہ دلال میڈیا، گودی میڈیا کسانوں کے حق میں، سمرتھن میں کسی بھی قسم کی خبر دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل 9ویں دور کی بات چیت تھی حکومت اور کسانوں کے درمیان، وہ بھی ناکام رہی۔ کسان اپنے مطالبات پر، قانون جب تک واپس نہیں لوگے ہم نہیں مانیں گے، کسان بھی اپنے مطالبات پر اڑے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ کی بڑی مجبوری ہے کیونکہ اڈانی اور امبانی مار دے گا اگر کسانوں کی مان لیے تو خیر، حکومت اور کسانوں کے درمیان اب خبریں آ رہی ہے کہ اگلی میٹنگ 19 جنوری کو ہوگی۔ قوانین کی واپسی سے حکومت بھی انکار کر رہی ہے تو کسان بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے راکیش ٹکیت کسان نیتا کا انکار، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم سپریم کورٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوگے، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کی کمیٹی ہی پر بھروسہ نہیں ہے، اور 26 جنوری کی ٹریکٹر ریلی منسوخ کر دی جائے، کینسل کر دی جائے، ایسا کینسل ہو جائے، ایسا اشارہ مل رہا ہے۔ ایک تصویر جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے کہ دلی کے سنگھو بارڈر پر سکھ اور مسلمان اتحاد اور یکجہتی کا گزشتہ کل جمعہ کا دن تھا، ایک عظیم الشان مظاہرہ جھلک دیکھنے کو ملی کہ کسان ریلی میں شریک مسلمان جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں، جبکہ سکھ آندولن کاری ان کو پہرا دے رہے ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ کسان لڑائی میں اب مسلمان بھی کسانوں کے ساتھ ہیں۔ ممبئی میں گزشتہ کل جو زبردست آندولن ہوا، آپ نے دیکھا کہ مسلمان صرف لو جہاد اور NRC ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے ظلم و زیادتی کے خلاف ہے، اور کسانوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف بھی اب مسلمان میدان میں آ چکے ہیں۔ اور ممبئی کے گھاٹ کوپر ویسٹ میں کسان باغ بنا کر کسانوں کی حمایت کی گئی، کالے قانون واپس لیے جائے اور شہید ہونے والے کسانوں کے وارثوں کو معاوضہ دیا جائے اور نوکری دی جائے، اس طرح کا اعلان بھی اور اس طرح کا ڈیمانڈ بھی مسلمانوں کی جانب سے کیا گیا ہے۔ گزشتہ کل ممبئی میں 2-3 جگہوں پر باقاعدہ کسان باغ کسانوں کے سمرتھن میں لگایا گیا۔ اور راہل گاندھی کا بڑا بیان یہ آیا ہے کہ نہ کسان پیچھے ہٹنے والے ہیں، نہ کانگریس پیچھے ہٹنے والی ہے، یعنی کانگریس ہر طرح سے کسانوں کے سمرتھن میں میدان میں اتر گئی ہے۔ ناظرین، مغربی بنگال میں اب الیکشن کی سرگرمیاں ہیں۔
اور پرچار و پرسار بڑی زور و شور سے شروع ہے۔ مغربی بنگال میں اسمبلی الیکشن کے پیش نظر سبھی پارٹیوں نے ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ایک طرف جہاں بی جے پی نے ترنمول کانگریس میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے اس کے کئی اہم لیڈروں کو اپنی طرف کھینچ لیا، خرید لیا، تو وہیں ترنمول کانگریس کے سرکردہ لیڈران عوام کے درمیان جا کر بی جے پی کے نقصانات بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ نصرت جہاں کی انتخابی مہم سے خطاب کرتے ہوئے صاف طور سے یہ بیان کیا گیا کہ اگر بی جے پی حکومت میں آتی ہے تو پھر مسلمانوں کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ مشہور و معروف خاتون لیڈر اور رکن پارلیمنٹ نصرت جہاں نے ایک جلسے کے دوران بی جے پی کو کووڈ-19 سے بھی زیادہ خطرناک وائرس ٹھہرایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر بی جے پی مغربی بنگال میں برسر اقتدار آتی ہے تو مسلمانوں کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی اور کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک بی جے پی وائرس ہے۔ بی جے پی وائرس سے پوری اسٹیٹ کو بچنا اور بچانا بہت ضروری ہے، ورنہ مغربی بنگال بھی تباہ ہو جائے گا۔ نصرت جہاں نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ لوگ اپنی آنکھ کان کھول کر رکھیے، بی جے پی جیسا خطرناک وائرس گھوم رہا ہے۔ یہ پارٹی مذاہب کے درمیان تفریق اور آدمی کے درمیان فساد کراتی ہے۔ ناظرین، جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے شعبہ دعوت کی جانب سے ریاست گیر مہم چل رہی ہے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس عنوان پر 22 سے 31 جنوری 2021 یہ مہم منائی جا رہی ہے۔ مہم کے ضمن میں جماعت اسلامی ہند اورنگ آباد حلقہ خواتین کی طرف سے شائستہ قادری، عرفانہ خان اور رضیہ جاوید نے جیجا بائی کی جینتی پر جیجاؤ بریگیڈ کے کیڈر سے دیولائی بیڑ بائی پاس جیجاؤ ادیان میں جا کر ملاقات کی۔ انہوں نے ان کے سامنے دعوتی تعارف کرایا اور اسلام، قرآن، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کا مطلوب مسلمان جیسے تعارف لٹریچر تقسیم کیے۔ جیجاؤ بریگیڈ کی صدر ویشالی کڑو نے اس ملاقات پر بڑی خوشیوں کا اظہار کیا اور جماعت کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، اس خبر کے دکھانے کا میرا مقصد بھی یہ ہے کہ دعوتی مہم بہت ضروری ہے اور برادران وطن تک، اپنے ہندو بھائیوں تک، نان مسلم بھائیوں تک کسی بھی طرح ہو، مگر اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت، اللہ کا تعارف یہ پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، گزشتہ 3 دنوں سے مہاراشٹر کی ایک بڑی خبر جو اخبارات میں ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے، دھننجے منڈے جو این سی پی کے قد آور نیتا اور منتری بھی ہے، ان کو جس طریقے سے ریپ کا الزام ان پر لگا ہے، اس کو لے کر اپوزیشن پارٹیاں ان کے استعفے کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کر رہی ہے اور ان کی چاروں طرف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے دھننجے منڈے کو لے کر کہ این سی پی کے سپریم شرد پوار کا بڑا بیان آیا ہے کہ دھننجے منڈے سے استعفیٰ نہیں لیا جائے گا۔ ریاستی وزیر دھننجے منڈے، جن پر مبینہ طور پر عصمت دری کا الزام ہے، انہیں گزشتہ کل بڑی راحت ملی جب راشٹروادی کانگریس پارٹی کے ادھیکش سپریمو شرد پوار اور وزیر داخلہ انیل دیشمکھ نے میڈیا کے سامنے یہ بات کہی، یہ بیان دیا کہ جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی دھننجے منڈے سے استعفیٰ نہیں لیا جائے گا۔ حالانکہ ایک دن پہلے شرد پوار نے اس معاملے پر سخت موقف اختیار کر کے کارروائی کا اشارہ دیا تھا۔ جی ناظرین، خبریں کچھ ایسی ہے کہ گزشتہ رات سینئر لیڈر پارٹی کے اور سابق مرکزی وزیر پرفل پٹیل کے گھر پر، ان کے بنگلے پر راشٹروادی کانگریس کور کمیٹی کے لیڈران کی میٹنگ رکھی گئی تھی، جس میں پارٹی کے صدر شرد پوار، نائب وزیر اعلیٰ اجیت دادا پوار اور وزیر آبی وسائل جینت پاٹل کے علاوہ پرفل پٹیل بھی شامل تھے۔ اس میٹنگ میں دھننجے منڈے کو فی الحال برقرار رکھنے کا فیصلہ لیا گیا کیونکہ ان پر الزامات عائد کرنے والی رینو شرما کے خلاف مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کی جانب سے بھی بہت سے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ناظرین، رام مندر تعمیر کے لیے گزشتہ کل ٹرسٹ کے اراکین نے، رام مندر ٹرسٹ کے جو ممبران ہیں، انہوں نے راشٹرپتی بھون پہنچ کر پریزیڈنٹ آف انڈیا، صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کی، لیکن رام ناتھ کووند اس وقت فی الحال نندا کا شکار ہو گئے اور چاروں طرف سے ان کی آلوچنا کی جا رہی ہے، ان پر کمنٹس کیے جا رہے ہیں کیونکہ رام ناتھ کووند ملک کے ایک آئینی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ملک
کے प्रेसिडेंट है, लेकिन रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर तामीर के लिए बकायदा 5,01,000 रुपये का जो चेक दिया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि राम मंदिर तामीर ट्रस्ट के अराकीन सदर जमहूरिया की जानिब से दिए गए 5,01,001 रुपये के चेक के साथ नजर आ रहे हैं। अब रामनाथ कोविंद पर कई हलकों से ये ऑब्जेक्शन, ये एतराज उठ रहा है कि आईनी ओहदे पर फाइज शख्स की जानिब से मजहबी काम के लिए अतिया दिया गया है। इसी को लेकर रामनाथ कोविंद पर चारों तरफ से आलोचना, तनकीदें की जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर तामीर के लिए सबसे पहले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने चंदा दिया है। वहीं पर लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि तुमने कोर्ट से तो अपने हक में फैसला ले लिया, लेकिन ऊपर की कोर्ट का, अल्लाह की कोर्ट का फैसला है कि वहां नीचे पानी और रेत आ गया, अब सुतून खड़े नहीं रह सकते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि पहले उसकी तामीर होगी या नहीं होगी ये तो देख लो, बाद में चंदा करना, क्योंकि इससे पहले भी करोड़ों अरबों रुपये चंदा जमा हुआ है, लेकिन कहां गया कोई पता नहीं है। नाज़रीन, महाराष्ट्र की वजीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने वजीर आला सीएम उद्धव ठाकरे को मुत्तला किया कि मुंबई समेत रियासत के तमाम बड़े शहरों में जहां गुज़िश्ता 10 महीनों से सेकेंडरी स्कूलें बंद है, तमाम स्कूलें जहां 5वीं से 8वीं तक की तालीम दी जाती है, ये स्कूलें 27 जनवरी से खुल जाएंगी और जल्द ही गाइडलाइन जारी कर दी जाएंगी। वहीं पर खबरें ये भी आ रही है कि मुंबई में म्युनिसिपल स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर इंतजामिया कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। नाज़रीन, आज 16 जनवरी है और मुल्क में 16 जनवरी से कोरोना टीका लगाने की शुरुआत हो रही है। इस वक्त मुंबई से खबरें आ रही है कि आज 4,000 अफराद को कोरोना टीका लगाया जाएगा और खबरें ये भी है कि एक वक्त में 800 लोगों को टीका लगाने की सहूलत BKC में वजीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों उसका इफ्तिताह अमल में आएगा। मुंबई में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन शहर में 4,000 हेल्थ कारकुनों को कोरोना से बचाने वाला टीका लगाया जाएगा। मुंबई में 9 सेंटर में 40 कमरे बनाए जाएंगे। इसके मुताबिक 60,000 मुलाजिमीन को टीका लगाने की कारपोरेशन की जानिब से मंसूबाबंदी की जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले मरहले का आगाज आज महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों होगा। मुंबई के कोपर, नायर, KEM, साइन, इन अहम अस्पतालों के साथ BKC, बांद्रा, कुर्ला भाभा अस्पताल, VN देसाई, शताब्दी, राजावाड़ी, ऐसे 9 सेंटर में 40 कमरे बनाए गए हैं। एक शिफ्ट में एक कमरे में 100 लोगों के हिसाब से 4,000 मुलाजिमीन को आज टीका लगाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मुंबई में 1,30,000 सेहत कारकुनों की रजिस्ट्रेशन हो चुका है कोरोना वैक्सीन के लिए और फिलहाल काफी जखीरा मौजूद नहीं है, लिहाजा 60,000 मुलाजिमीन के लिए वैक्सीनेशन सेशनों का मंसूबा बनाया गया है। बकिया 70,000 मुलाजिमीन के लिए वैक्सीनेशन के लिए मजीद 1.5 लाख वैक्सीन की जरूरत है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के देवबंद से इस वक्त मेरी निगाहों के सामने खबरें आ रही है कि मशहूर सहाफ़ी और दारुल उलूम देवबंद के साबिक तर्जुमान जनाब मोहतरम आदिल सिद्दीकी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम के इंतकाल से अदबी और सहाफ़ती हलकों में एक गम की लहर दौड़ी है। मरहूम को कासिमी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। दारुल उलूम देवबंद के मीडिया तर्जुमान और शोबे मुहासबी के साबिक नाजिम और मुस्लिम फंड ट्रस्ट देवबंद की मुंतज़मा कमेटी के रुकन सहाफ़ी और अदीब आदिल सिद्दीकी का तवील अलालत के बाद गुज़िश्ता कल उनकी रिहाइशगाह मोहल्ला ख्वाजा बख्श में तकरीबन 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर पर दारुल उलूम देवबंद के जिम्मेदारान, शहर के सरकर्दा अफराद ने रिहाइशगाह पर पहुंचकर अहले खाना को ताज़ियत मसनूना पेश की। मैं आपको बता दूं कि मरहूम काफी दिनों से साहिब फिराश थे। आदिल सिद्दीकी साहब ने आला तालीम मुकम्मल होने के बाद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और सिवहारा में तदरीसी खिदमात अंजाम दी। बाद अज़ा वो हुकूमत
ہند کے اطلاعات و نشریات کے محکمے سے بطور اسسٹنٹ انفارمیشن آفیسر منسلک رہے۔ 1981 میں اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد قومی آواز، الجمعیت اور آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ماہنامہ و میگزین و رسائل یوجنا اور آج کل کے نائب مدیر اعلیٰ کے طور پر بھی خدمات انہوں نے انجام دی۔ عادل صدیقی اردو اور انگریزی زبانوں کے ماہر تھے۔ ملک میں مختلف رسالے، میگزین اور اخبارات میں ان کے مضامین اور تجزیے تسلسل کے ساتھ شائع ہوتے رہے ہیں۔ خیر، مشہور صحافی اور دارالعلوم دیوبند کے سابق ترجمان عادل صدیقی کے انتقال پر ہم سب دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ ناظرین، بڑی نوی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت اور چین کی بارڈر پر کیا چل رہا ہے۔ ایک طرف سے تمام اپوزیشن پارٹیاں اس بات کا کلیئر طور سے بیان دے رہی ہے کہ چین ہمارے ملک میں گھس چکا ہے اور کئی کلومیٹر تک کے اندر قبضہ ہے، مگر 56 انچ کا سینہ اپنی دلال میڈیا کے ذریعے سے پورے ملک کو گمراہ کر رہا ہے اور کسی بھی قسم کا چین کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ جنرل نروانے نے بیان دیا ہے کہ چین ہمارے صبر کا امتحان نہ لے، ہندوستان سفارتی طریقے سے مسئلے کا حل چاہتا ہے۔ چین کے ساتھ مشرقی لداخ میں تقریباً 10 مہینوں سے جاری تعطل کے دوران بری فوج کے سربراہ نے آج دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ بھارت بات چیت اور ڈپلومیٹک کوشش سے مسائل کا حل کرنے کے حق میں ہے، لیکن کسی کو بھی ہمارے صبر کا امتحان لینے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، مالیگاؤں بم دھماکہ 2008 معاملے کو لے کر اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب صاحب نے خبر روانہ کی ہے۔ جی ہاں، آپ کو میں لگاتار بتا رہا ہوں کہ روز بروز کی بنیاد پر عدالت میں اب اس معاملے کو لے کر سماعت شروع ہے، سنوائی جاری ہے۔ سمیر کلکرنی کو مفرور ملزمین کے خلاف گواہی دینے والے گواہ کی گواہی پر اعتراض ہے۔ وہیں پر انہوں نے کہا ہے کہ NIA پر عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مالیگاؤں 2008 بم دھماکہ معاملے میں گزشتہ کل گواہ نمبر 148 خصوصی NIA عدالت میں گواہی عمل میں آئی، جس کے دوران ملزم سمیر کلکرنی نے اعتراض کیا کہ اس گواہ کی گواہی کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اس مقدمے کے 2 مفرور ملزمین رام جی اور سندیپ ڈانگے اب حیات نہیں ہے اور نہ ہی عدالت نے ان کے خلاف چارج فریم کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کئی ملزمین ہیں جو ابھی تک کے عدالت میں پیش ہو چکے ہیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر حضرت مولانا ارشد مدنی کی جانب سے وکلاء کی ایک ٹیم، جناب ایڈوکیٹ شاہد ندیم صاحب، ایڈوکیٹ ارشد شیخ، ایڈوکیٹ عادل شیخ گزشتہ کل بھی عدالت میں موجود رہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2008 بم دھماکہ معاملہ مالیگاؤں میں جو اہم ملزم ہے وہ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر ہے، جس کو عدالت نے پھٹکار لگاتے ہوئے 1 سال کے بعد اسے حاضر ہونا پڑا تھا، لیکن کچھ بیماریاں سادھوی کو ایسی لگ گئی ہے کہ عدالت نے انہیں فی الحال اجازت دی ہے کہ ان کا وکیل عدالت میں پیش ہو۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسی عورت جس پر کئی بے قصوروں کو مارنے کا الزام ہے اور وہ ابھی بھی ملزم ہے، مقدمات چل رہے ہیں، بی جے پی ایسے تمام لوگوں کا سواگت کرتی ہے اور صرف سواگت ہی نہیں کرتی، ایسے قاتلوں کو باقاعدہ ٹکٹ دے کر پارلیمنٹ تک پہنچا بھی دیتی ہے۔